بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں کی شکل و صورت، قد کاٹ اور حسن و جمال۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بہترین صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو فرمایا، آپ جا کر اس جماعت کو سلام کیجئے۔ یہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو بیٹھی ہوئی تھی، اور ان سے سنیے یہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ یہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان فرشتوں نے سلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و شباہت پر ہوگا۔ اس کے قد کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے اب تک مخلوق کا حسن و جمال اور قد کاٹ کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جنتی مردوں کے جسم کی لمبائی تو 60 ہاتھ ہوگی اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 7 ہاتھ کی لمبائی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ کی ہے، اور اس کا اندازہ آدمی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ لگانا درست نہیں۔ نامعلوم کتنا طوالت ہوگی، بہرحال اتنا زیادہ بھی نہ ہوگی جو غیر مانوس ہو جائے۔ چاند ستاروں جیسی شکلیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد داخل ہوں گے، ان کی صورت کی چمک دمک آسمان میں تیز روشن ستارے کی طرح ہوگی۔ یہ جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ، نہ تھوک، نہ ناک کی غلاظت۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی انگوٹھیاں اگر کی ہوں گی، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی، ان کے اخلاق ایک ہی آدمی کے خلق جیسے ہوں گے۔ ان کی صورت اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگی۔ لمبائی میں 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ کالی رنگت والوں کا حسن۔ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، پوچھ لو اور خوب سمجھ لو۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم پر شکل و صورت میں، خوبصورتی اور نبوت میں ہم پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر میں اسی طرح سے ایمان لے آؤں جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور میں بھی ویسے ہی عمل کروں جس طرح کے اعمال آپ کرتے ہیں، تو کیا میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کالے رنگ والے شخص کی سفیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت سے دیکھی جاتی ہوگی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نجات اور جنت کا ایک پروانہ لکھ دیا جاتا ہے،
اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے لیے اس کے بدلہ میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے انعامات حاصل کرنے کے بعد ہم کس طرح سے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی ایسا عمل کر کے لائے گا کہ اگر اس کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اس پر بھی بوجھ ہو جائے، یعنی باوجود مضبوط اور طاقتور ہونے کے اس عمل کے وہ پہاڑ وزن کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی سی دنیا کی ایک نعمت مقابلہ میں پیش ہوگی جو اس کی تمام نیکی کو بے وزن کر دے گی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی دستگیری کریں گے اور اس کے نیک اعمال کا درجہ بڑھا کر اس کو جنت کا مستحق کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورۃ الدہر۔ اس حبشی نے عرض کیا کیا میری آنکھیں بھی وہ کچھ دیکھیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو وہ حبشی خوشی کے مارے اتنا رویا کہ اس کی جان نکل گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اس حبشی کو قبر میں اتار رہے تھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔